ایک شہر میں دو بہنیں عالیہ اور رانیہ اپنے والدین کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے والد کریم ملک ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ عالیہ نہایت سمجھدار، سنجیدہ اور ذمہ دار لڑکی تھی، جبکہ رانیہ شوخ، زندہ دل اور ہر وقت ہنستی رہنے والی بچی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے والد نے دونوں بیٹیوں کو پاس بٹھا کر کہا، زندگی میں صرف پیسہ اہم نہیں ہوتا، اصل دولت انسانیت، سچائی اور محنت ہے۔ یہ بات دونوں بہنوں کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی، مگر اچانک ایک خوفناک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ عالیہ اور رانیہ کے والدین ایک بزنس میٹنگ کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں دنیا چھوڑ گئے۔ والدین کی موت کے بعد دونوں بہنوں کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ کچھ دن رشتہ دار آتے رہے، پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ صرف ان کے چچا اسلم اور ان کی بیوی افسانہ ہر وقت ہمدردی دکھاتے رہے۔ شروع میں افسانہ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ کہتی، اب تم دونوں ہماری بیٹیاں ہوں۔ لیکن عالیہ کو ان کی نیت پر شک ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اسلم نے پورا بزنس اور جائیداد اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دی۔ ایک دن وہ کچھ کاغذات لایا اور دونوں بہنوں سے دستخط کروا لیے۔ عالیہ نے پوچھا، یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ اسلم مسکرا کر بولا، بس چند قانونی معاملات ہیں۔ عالیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جائیداد ٹرانسفر کے کاغذات تھے۔ چند مہینوں بعد اسلم اور افسانہ کا رویہ بدل گیا۔ وہ دونوں بہنوں کو تانے دینے لگے۔ ایک دن اسلم نے صاف کہہ دیا، یہ گھر اب میرا ہے، تم دونوں یہاں نہیں رہ سکتی۔ دونوں بہنوں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ان کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ پیسے۔ بڑی مشکل سے انہیں ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ ملا۔ عالیہ نے نوکری ڈھونڈنی شروع کی، جبکہ رانیہ نے آن لائن بیکنگ سیکھنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عالیہ کی ملاقات فیضان نامی ایک نیک دل نوجوان سے ہوئی۔ وہ ایک وکیل کا اسسٹنٹ تھا۔ فیضان کو جب عالیہ کی کہانی پتہ چلی تو اس نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تحقیقات کے بعد فیضان کو معلوم ہوا کہ اسلم نے جعلی دستاویزات کے ذریعے جائیداد ہتھیائی تھی۔ اس نے ایک سینئر وکیل کی مدد سے کیس فائل کر دیا۔ دوسری طرف اسلم اور افسانہ نے عالیہ کو بدنام کرنے اور اس کی نوکری ختم کروانے کی کوشش کی، مگر دونوں بہنوں نے ہمت نہیں ہاری۔ عالیہ سلائی کا کام کرنے لگی، جبکہ رانیہ کے بنائے ہوئے کیک آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگے۔ فیضان ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ رفتہ رفتہ عالیہ کے دل میں بھی اس کے لیے عزت اور محبت پیدا ہونے لگی۔ آخرکار عدالت میں سچ سامنے آ گیا۔ ایک پرانے اکاؤنٹنٹ نے گواہی دی کہ اسلم نے جعلی دستخط کروائے تھے۔ جج نے فیصلہ عالیہ اور رانیہ کے حق میں دے دیا۔ ساری جائیداد اور بزنس دوبارہ دونوں بہنوں کو واپس مل گیا، جبکہ اسلم اور افسانہ کو دھوکہ دہی کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ دونوں بہنیں خوشی سے رونے لگیں۔ عالیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ فیضان خاموشی سے مسکراتا رہا۔ کچھ عرصے بعد فیضان کی والدہ عالیہ کے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ عالیہ نے اپنے والد کی بات یاد کی، انسانیت اور سچائی سب سے بڑی دولت ہے، اسی لیے اس نے فیضان سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ عالیہ اور فیضان خوشحال زندگی گزارنے لگے، جبکہ رانیہ نے اپنا بیکری برانڈ شروع کر دیا، جو بہت کامیاب ہوا۔ اب دونوں بہنیں نہ صرف کامیاب تھیں، بلکہ غریب اور یتیم بچوں کی مدد بھی کرتی تھیں، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ مشکل وقت انسان کو مضبوط اور بہتر بنا دیتا ہے۔ کہانی کا سبق، جو انسان سچائی، محنت اور اللہ پر یقین نہیں چھوڑتا، آخرکار کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔